نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، ماہ ربیع الاول ہم پر اپنا سایہ کر چکا ہے۔ اس ماہ مقدس کو نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت سے نسبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نقطے پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ آپ کا میلاد ربیع الاول شریف میں ہوا۔ دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والے دوستوں یا اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ یہ ماہ مقدس نبی علیہ السلام کے میلاد والا مہینہ۔ تاریخوں پر اختلاف کیا لوگوں نے، کسی نے کہا 2 ہے، کسی نے کہا 8 ہے، کسی نے کہا 9 ہے، کسی نے کہا 12 ہے، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ یہ مہینہ ہے سرکار کی ولادت۔ کوئی خوشی مناتا ہے تو 2 کو منا لے، کوئی 8 کو مناتا ہے تو 8 کو منا لے، کوئی 12 کو مناتا ہے تو 12 کو منا لے، لیکن خوشی منانی چاہیے۔ کیونکہ رب فرماتے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر۔ اور اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت کبریٰ ہے، اس پر بھی سبھی کا اتفاق، کسی کلمہ گو مسلمان کا اختلاف نہیں، سارے متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات اللہ کی طرف سے سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی نعمت، اور اللہ فرماتا ہے کہ میری دی ہوئی نعمتوں پر خوب چرچا کرو، خوشیاں مناؤ۔ تو جو 2 کو منانا چاہتا ہے وہ 2 کو خوشیاں منائے، کوئی 8 کو منانا چاہتا ہے تو 8 کو منائے، کوئی 12 کو منانا چاہتا ہے تو 12 کو منائے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک اور مسلمانوں کی اکثریت کے نزدیک جو دن ہے وہ 12 ربیع الاول کا پیر کا روز تھا، صبح صادق کی گھڑی تھی، سعودیہ کے صبح صادق کا وہ وقت تھا، اس وقت 4:21 20 یا 21 منٹ۔ اس دور میں آج سے 1450 سال پہلے علماء محققین نے تحقیق کی اس دور کے وقت کہ 4:20 ہوئے اور آقا کی آمد شروع ہو گئی۔ یکم جیٹھ کا مہینہ تھا، اس کی پہلی تاریخ تھی، 571 عیسوی ہے، نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔
یہ آپ کی جو تشریف آوری ہے یہ آپ کی بشریت کی تشریف آوری، نورانیت کی نہیں۔ ایک نقطہ آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ سرکار نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم سنیوں کا عقیدہ کہ سرکار نور بھی ہیں اور نورانیت بھی آپ کی صفت ہے، بشریت بھی آپ کی صفت ہے۔ نور کو بشری جامہ پہنا کر بھیجا گیا تاکہ یہ بشر آپ سے رہنمائی لے سکے۔ اگر خالصتاً نور میں بھیجا جاتا تو ہم نہ دیکھ سکتے نہ آپ سے ہدایت پا سکتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں نور ہے، تو جس نور کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں اس نور کو ہم آج تک دیکھ نہیں پائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے، ہم آج تک نہیں دیکھ پائے، جبکہ وہ شاہد سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ ملائکہ نور ہیں، آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا، حالانکہ 60 کے قریب فرشتے ہر انسان کے آگے پیچھے رہے، 5 تو بالکل چمٹے رہتے ہیں، 2 تو بالکل کندھوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، مگر کبھی کوئی آیا نظر؟ بولیے۔ دائیں طرف جو فرشتہ ہے وہ آپ کی نیکیاں لکھتا، بائیں طرف والا فرشتہ آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ لکھ لیتا۔ سامنے والا جو ہے سینے کے سامنے والا وہ آپ کو نیکی کی ترغیب دیتا، پشت کے پیچھے والا فرشتہ آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتا، مشورہ دیتا ایسا نہ کر۔ اور 5واں فرشتہ ہر وقت ماتھے کے سامنے کھڑا رہتا کہ کب یہ اپنے نبی پر درود بھیجے اور من لے کے سرکار کو پہنچے۔ تو کبھی نظر آئے فرشتے؟ اگر سرکار اپنی اصلی حالت میں نورانیت میں تشریف لاتے تو یہ بشر کیسے دیدار کرتا، کیسے صحابی کہلاتا؟ سبحان اللہ۔ صحابی تو بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب ایمان والی نظر سے اپنے نبی کا چہرہ دیکھے، جب دیکھ ہی نہیں پائے گا صحابی نہیں بنے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہماری مجبوری تھی، اللہ نے ہم پر رحم کھایا، ترس کھایا کہ ہماری خاطر اپنے محبوب کے نور کو بشری جامہ پہنا کر بشریوں کے پاس بھیجے۔ امام عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ امام عبدالرزاق کے ساتھ مسئلہ کے دیوبند کے بہت بڑے عالم مولانا اشرف علی خان تھانوی نے بھی اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر یہ حدیث روایت نقل کی ہے، ان کی کتاب کے اندر بھی آپ نے فرمایا، یا جابر، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق رب نے اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق کی، پھر اس کے حصے بنائے۔
اسی میں سے ایک حصے سے قلم کو بنایا، ایک سے لوح کو بنایا، ایک سے عرش عظیم کو بنایا۔ سبحان اللہ رب نے اپنا عرش بھی پھر اسی نور سے تخلیق کی، سبحان اللہ اور ایک نور سے پوری کائنات کو تخلیق کی۔ سبحان اللہ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جلیل القدر بے شمار صحابہ راوی، کہ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کب بنایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا ابھی پہلا انسان بنا نہیں تھا، میں نبی تھا۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ۔ کنت نبی و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی منصب نبوت پر فائز تھا جبکہ پہلا بشر، پہلا انسان آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ سبحان اللہ بین الماء والطین، بین الروح والجسد، روح اور جسم کے درمیان۔ ابھی پہلے بشر، پہلے انسان کے جسم کا گارا بھی نہیں بنا تھا، مٹی الگ تھی، پانی الگ تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ سبحان اللہ یہ نہیں فرمایا کہ میں انسان تھا، یہ نہیں فرمایا میں بشر تھا، فرمایا میں نبی تھا۔ بے شک سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے شک سبحان اللہ پہلا بشر آدم ہے جن سے انسان آگے چلے، تو پہلا ابھی انسان بنا ہی نہیں، مٹی الگ ہے، پانی الگ ہے، اب گارا بنے گا، پھر اس کو سکھایا جائے گا، جب سوکھ جائے گا اس میں آوازیں پیدا ہوں گی، جیسے مٹی کے برتن کو آپ چیک کرتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی۔ قرآن پاک میں ہے کہ اس وقت تک وہ سوکھتا رہا جسم، جب اس میں سے آوازیں پیدا شروع ہوئی پھر اللہ نے اس کے اندر روح کو ڈالا۔ پھر آدم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھے تو رب نے انہیں پہلا جو خطاب کیا تو رب نے آدم کہہ کر نہیں کہا بلایا، بلکہ ابو محمد کہہ کر بلایا۔ آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ ابھی تو میں دنیا میں آیا ہوں اور محمد کا باپ بھی بن گیا ہوں، یہ کون ہیں جن کا تو نے مجھے باپ بنا دیا، میری کنیت رکھ دی ابو محمد؟ رب نے فرمایا آدم اوپر دیکھ۔ سبحان اللہ آدم علیہ السلام نے جب اوپر نگاہ اٹھائی عرش تک چلی تو عرش عظیم کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ یہ کون ہیں جن کا اسم، جن کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا؟ سبحان اللہ فرمایا آدم اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی نہ بنا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الدنیا۔ نہ میں دنیا بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ کائنات بناتا، کائنات کی کوئی شے نہ بناتا اگر میں نے ان کو نہ بنانا ہوتا تو۔ سبحان اللہ یہ میرے محبوب ہیں اور آپ کی اولاد اور نسل میں سے آئیں گے۔ تمام نبیوں رسولوں میں سب سے آخر میں آئیں گے، مگر میں نے تاج ختم نبوت ان کے سر کے اوپر رکھ دیا۔ افضل الانبیاء انہیں بنا دیا، افضل البشر انہیں بنا دیا، سید المرسلین انہیں بنا دیا، امام الانبیاء انہیں بنا دیا۔ سب نبیوں رسولوں سے افضل ترین ہستی، محبوب ترین ہستی مجھ رب کے نزدیک اگر ہے تو یہ میرا محبوب ہے۔ یہ آپ کی اولاد اور نسل میں سے آئیں گے،
اس لیے میں نے آپ کی کنیت ابو محمد رکھ دی۔ آسمانوں پر یہ احمد ہوں گے، زمین پر یہ محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، مشکات شریف کے اندر یہ موجود ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ کہاں؟ مسجد نبی شریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فخرج کریم آقا علیہ السلام اپنے کاشان نبوت سے باہر تشریف لائے۔ حتی تنا منہم سامعہم یتذاکرون۔ نبی علیہ السلام اس مجمع کے قریب آ کر حجاب کے اندر، اوٹ کے اندر کھڑے ہو گئے، رک گئے کہ دیکھوں تو صحیح میرے تربیت یافتہ غلام میری غیر موجودگی میں کس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں؟ ان کا موضوع سخن کیا؟ آج ہمارے چار آدمی کہیں اکٹھے بیٹھے تو کسی کی غیبت کر رہے ہو، کسی پر تہمت الزام لگا رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، من گھڑت کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے تربیت یافتہ غلام ہیں جنہوں نے وحی کو، قرآن کے پاروں کو سر کی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ وہ پاک مقدس ہستیاں ہیں جن کی تربیت اور پرورش امام الانبیاء نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے فرمائی۔ اللہ کے نبی کے من میں آیا ذرا سنو تو صحیح یہ گفتگو کیا کرتے ہیں۔ حتی تنا منہم، یہاں تک کہ اللہ کے رسول ان کے قریب نزدیک آ گئے۔ سامعہم یتذاکرون، ان کو گفتگو کرتے ہوئے آپ نے سننا شروع کر دیا۔ اسی سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا، استاد اپنے شاگردوں، باپ اپنی اولاد، پیر اپنے مریدوں کی گفتگو کو اکیلے چھپ کے سننا چاہے تو اجازت ہے کہ اللہ کے نبی نے سنی، تاکہ اگر یہ راستے سے ہٹ کے گفتگو کرتے ہیں تو ہم ان کی رہنمائی فرمائیں، انہیں ہدایت دیں کہ یہ طریقہ اچھا نہیں، اس طرح گفتگو نہیں کرنا۔ استاد کو حق ہے شاگردوں کی گفتگو سننے کا، باپ کو حق ہے کہ وہ سنے میرے بچے کمرے میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، دیکھیں انہیں۔ میرے نبی کی سیرت اور میرے نبی کی حیات سے، زندگی سے ہر ایک کے لیے ایک عملی نمونہ موجود ہے، مشن موجود ہے، رہنمائی موجود ہے۔ قال بعضهم، صحابہ کے مجمع میں سے ایک صحابی بول پڑے، ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا۔ موضوع سخن کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے تو سارے نبی فضیلت والے ہیں، شانوں والے ہیں، تو ہر صحابی کسی نہ کسی نبی کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ پہلے صحابی بولے کہ بے شک اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، بے شک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ وقال آخر، ایک اور صحابی بول پڑے، وَمُوسَىٰ كَلَّمَهُ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام کی شان بھی بہت بڑی شان ہے، اللہ نے آپ سے کلام فرمایا، اپنا کلیم بنایا، کلیم اللہ بن گئے۔ ابراہیم خلیل اللہ بنے تو موسیٰ کلیم اللہ بن گئے۔ وقال آخر،
آخر ایک اور صحابی بول پڑے وعیسیٰ کلمتہ وروحہ، عیسیٰ ابن مریم اللہ کا کلمہ بھی ہے اور اللہ کی روح بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ بیان کرتے جا رہے ہیں۔ وقال آخر ایک اور صحابی بول پڑے وآدم اصطفاہ اللہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنا صفی بنایا۔ جلیل القدر صحابہ کے تذکرے ہو رہے ہیں، صحابہ بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی پلر ستون کے ساتھ کھڑے کے سامنے۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سیدہ آمنہ کے لال کھل کر صحابہ کے سامنے تشریف لے آئے، اب سامنے آنے۔ وقال اور آپ نے فرمایا ابن ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وموسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، موسیٰ اللہ کے کلیم ہے وہو کذالک، بالکل اسی طرح ہے۔ تم نے ابراہیم کو اللہ کا خلیل کہا، وہو کذالک، بے شک تم نے سچ کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلیم کہا، وہو کذالک، بالکل صحیح کہا، وہ اللہ کے کلیم ہے، اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ فعیسیٰ روح و کلماتہ، ارے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح اللہ کا کلمہ ہے، تم نے یہی کہا ہے میرے صحابہ۔ وَهُوَ كَذَلِكَ، تم نے سچ کہا، میں اللہ کا رسول تمہاری تائید کرتا ہوں، تمہاری تصدیق کرتا ہوں۔ ارے تم نے جو بھی نظریہ پیش کیا بالکل صحیح کیا۔ وَآدَمَ اصْطَفَاهُ اللَّهُ، آدم علیہ السلام کو تم نے صفی کہا کہ وہ صفی اللہ ہے۔ وَهُوَ كَذَلِكَ، ارے تم نے جو کہا صحیح کہا۔ اے میرے پیارے صحابہ کان کھول کر سن لو، وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آدم علیہ السلام اللہ کے صفی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے روح، اللہ کا کلمہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہے، حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں۔ مگر یہ تو صحابہ سوچو کہ تمہارا نبی کون ہے؟ فرمایا میں اپنا تعارف خود کرا دیتا ہوں، اللہ خبردار میرا موازنہ کسی کے ساتھ نہ کرنا۔ انا حبیب اللہ ولا فخرا، میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن فخر پھر بھی نہیں کرتا، ولا فخر۔ یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی ہمیں، یہ اس لیے ہم نے کہا کیونکہ تم دلیل دے رہے تھے، نبیوں کی شان بیان کر رہے تھے، وہ اللہ کے خلیل ہیں، وہ روح ہیں، وہ کلمہ ہیں، وہ کلیم ہے، وہ ذبیح ہے۔ اس لیے ہم نے کہا ہم تمہیں بھی بتا دیں تاکہ تمہیں بھی اور تم سے سن کر قیامت تک آنے والا ہمارا ہر کلمہ پڑھنے والا جھوم اٹھے کہ میں کس نبی کا امتی ہوں۔ وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرًا، میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آتَاتَهُ آدَمَ دُونَهُ فَلَا فَخْرًا، قیامت والے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ جن نبیوں کا تم نے ذکر کیا ہے تحتہو آدم و دونہو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک سارے کے سارے نبی، سارے کے سارے رسول، سارے کے سارے مرسل، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ ولا فخر، میں فخر پھر بھی نہیں کرتا۔ کس قدر عاجزی انکساری کا اظہار آمنہ کے لال فرما رہے ہیں، اپنی شان بھی بیان ہو۔ کیا ہو رہا ہے؟ بولیے بولیے۔ آج کی اصطلاح میں کہوں کہ سرکار اپنا میلاد آپ بیان فرمائے، اس سے بڑھ کر میلاد کیا ہوگا کہ امام الانبیاء نے اپنی شان خود بیان فرمائی اور صحابہ کے سامنے بیان فرمائی۔
आना हामिलु लिवाइल हमद यौमल क़ियामा, हमद का आलम, हमद का झंडा मेरे हाथ में होगा। सुभान अल्लाह। एक और रिवायत, एक और हदीस पाक में अल्फाज कुछ और हैं बड़े प्यारे से। आदमी पढ़ता है सुनता है तो उसका ईमान ताज़ा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत वाले दिन सबसे पहले मैं अपनी कब्र से उठूंगा, सुभान अल्लाह। हमारी कब्र खोल दी जाएगी, हम बाहर आएंगे, मेरे बाद अबू बकर आएंगे, मेरे उनके बाद उमर आएंगे, उनके बाद ईसा इब्ने मरियम आएंगे, फिर जन्नतुल बकी वाले उठेंगे, फिर मक्का के कब्रिस्तान वाले जन्नतुल माला वाले उठेंगे, और पूरी कायनात के जितने लोग दुनिया से चले गए थे बारी बारी सब उठते चले जाएंगे। अरे सबको उठाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले जन्नती जोड़ा मुझे पहनाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नती जोड़ा मुझे पहनाएगा, हम गंजिंदा मेरे हाथ में देगा, ख़त्म नबूवत और शफ़ाअत की दस्तार मेरे सर पे रखेगा और मकाम महमूद पर मुझे खड़ा करेगा। सुभान अल्लाह। असा अय्यब आसका रब्बो का मकाम महमूदा। सुभान अल्लाह। कुरान गवाही देता है कि आपको मकाम महमूद पर जलवा कर किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ खड़ा किया जाए? सारे बोलो। अर्श की दाहिनी जानिब, अर्श रब का, रब अपनी शान के मुताबिक अर्श पर है, सुभान अल्लाह। और दाई जानिब आमना के लाल मकाम महमूद का। मकाम कहते हैं खड़े होने की जगह। जरा ये जुमले मेरे गौर से सुनना, ये नहीं कि वैसे निकल जाए दें से, जरूरी अहम बात कर रहा हूं आपके सामने। मकाम खड़े होने की जगह, महमूद वो खड़े होने की जगह जो हम्द किए हुए है। बेशक सुभान अल्लाह। महमूद, मकाम महमूद वो मकाम जिसकी हम्द की बयान की गई, सुभान अल्लाह। हम्द किया हुआ मकाम, सुभान अल्लाह। उस पर खड़ा किया गया उनको जिनका नाम है मुहम्मद, हम्द किए हुए, सुभान अल्लाह। जिनकी बार बार हम्द की गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकाम है हम्द किया हुआ, उस मकाम पर जलवा कर हैं हम्द किए हुए आमना के लाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सवाल पैदा होता है कि हम्द किए हुए हैं, तो उठाइए बुखारी शरीफ। मैं किसी और किताब का हवाला नहीं देता, कुरान के बाद जिस किताब को अहले इल्म ने मकाम और मर्तबा दिया वो बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ के अंदर दो रिवायतें, दो इबारतें हदीस पाक की, यहां में तो हुल अव्वलून वल आखिरून, सुभान अल्लाह। और दूसरा यहां में तो हु अहलुल जमए कुल्लुहुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकाम महमूद, उस पर जो जलवागर है उनका इसमें ग्रामी है मुहम्मद, हम्द किए हुए, वो जगह भी हम्द की हुई, जो खड़े हैं वो भी हम्द किए हुए, और झंडा भी हम्द का उनके हाथों में है। जब ये शान महबूबियत वाली देखेंगे तो मेरे करीम आका फरमाते हैं देख कर सारे के सारे लोग कहेंगे ये हमें दोहल अव्वलून वल आखिरून, अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक सारे आपको देकर आपकी हम्द बयान करनी शुरू कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। यहाँ में तो हूँ अहलुल जमए कुल्लुहुम, सुभान बुखारी से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अहलुल जमे, जमा होने वाले जितने लोग हैं, कुल्लुहुम सभी के सभी आपकी हम्द करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचिए जरा, हशर का मैदान है, कौन कौन होंगे वहां? मैं आपसे पूछता हूं
نبی ہوں گے کہ نہیں؟ بولی رسول، صحابہ، مرسلین، ایمان والے، کافر، فاسق، فاجر، اپنے پرائے، محبین، گستاخ، بے ادب، فرعون بھی ہوگا، نمرود بھی ہوگا، شداد بھی ہوگا، ابو جہل بھی ہوگا، ابو لہب بھی ہوگا، لیکن مجبور ہو کر سبھی کے سبھی کی زبان پر آمنہ کے لام کی حمد شروع ہو جائے گی، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے میرے رسول کی ہم بیان کرنی شروع کر دیں گے۔ اس دن ابو جہل بھی شان بیان کر رہا ہوگا، ابو لہب بھی آپ کا تذکرہ کر رہا ہوگا، شداد بھی آپ کا تذکرہ کر رہا ہوگا، فرعون نمرود بھی آپ کا ذکر خیر کر رہا ہوگا۔ جو آج نہیں مانتے وہ بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی شان بیان کر رہے ہیں، مگر اس دن یہ شان بیان کرنا کام آئے گا آپ لوگوں کے، ان کے کام نہیں آئے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج وقت ہے دنیا کے اندر رب نے اپنے حبیب کے لیے دو محفلیں سجائیں، ایک عالم ارواح کے اندر اور ایک عالم آخرت میں سجائے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ عالم غیب میں، عالم ارواح میں رب نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ میرا حبیب تمہارے سامنے آ جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ بولو تمہیں منظور ہے؟ تو سب نے کہا میں منظور۔ تو عالم ارواح میں اللہ نے اپنے محبوب کا مقام بتایا۔ ضرورت ایک جلسہ ایسا بھی ہو جہاں محبوب کا مقام دکھایا جائے۔ عالم غیب میں بتایا گیا، عالم آخرت میں دکھایا جائے گا مقام محبوب پر کھڑا کر کے۔ سارے نبی نیچے کھڑے، سارے رسول نیچے، سارے مرسل نیچے، اور مقام محبوب پر آمنہ کے لال عرش کی دہنی جانب سبز جوڑا پہن کر ہم کا جھنڈا اٹھا کر کھڑے ہیں اپنی شان محبوبیت کے ساتھ۔ کوئی ہے آپ جیسا؟ کوئی ہے آپ کی مثل؟ جبریل علیہ السلام طائر سدرہ ہو کر حامل وحی الہی ہو کر اس نے میرے رسول کو اپنے جیسا نہیں سمجھا؟ تجھے شرم نہ آئی یہ کہتے لکھتے ہوئے کہ رسول ہم جیسے، ہم نبی جیسے؟ یاد کریں نا معراج کے واقعے کو، جب سدرہ پر پہنچے تو جبریل رک گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل تم لے کر آئے ہو، یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، آگے کیوں نہیں چلنا؟ کہتے جی میرا روٹ ختم ہو گیا، یہ آخری سٹاپ ہے میرا، آگے پرمٹ نہیں، کبھی گیا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی بھی فرما سکتے تھے میں بھی تو پہلی بار آیا ہوں، تم بھی لے کر آئے ہو، اب آگے انجان راستہ، میں کدھر جاؤں گا، کہاں جاؤں گا، مجھے کیا پتا؟ راستے میں تھوڑا چھوڑا جاتا ہے۔ اب کوئی مسافر ہے، میں آپ سے کہوں اس کو چھوڑ کر آؤں تو آپ اس کو جا کے راستے میں چھوڑ دیں، منزل پہ نہ پہنچائیں، وہ تو بھٹکتا رہے گا۔ آمنہ کے لال کہہ سکتے تھے جبریل یہ کیا بات ہوئی، مگر نہیں، مسکرا دی۔ وہ مسکرانا بتانا تھا جبریل تیرا روٹ ختم ہو گیا، لیکن اگلا راستہ ہمارا جانا پہچانا راستہ۔ نور ہے جبرائیل، سدرہ کے مقام پہ رہنے والے، وہاں پر ان کی کوٹھی مکان بنگلہ ہوئی ہے، وہیں پہ رہتے ہیں۔ طائر سدرہ حامل وحی الہی
آگے نہیں جا سکتے. اب یہاں علماء نے لکھا اگر جبریل میرے رسول کو اپنے جیسا سمجھتے تو آمنہ کے لال کا ہاتھ پکڑ کر روک لیتے. آقا آگے مت جائیے، آگے خطرہ ہے. اگر یکسر منہ برکت پرم فروغ تجلی بصورت پرم، اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے. ارے طائر اسی طرح کے پر جل جائیں گے تو زمین پر رہنے والے، مکہ کی گلیوں میں گھومنے والے کے بازو کہاں رہیں گے؟ کیا بنے گا آپ کا؟ بچ جائیے آگے. جبریل روک لیتے، نہیں روکا، جبریل نے نہیں روکا، اور نہ روک کر یہ ثابت کیا کہ میں ان جیسا نہیں، یہ مجھ جیسے. اگر میں ان جیسا ہوتا تو میں ساتھ چلا جاتا، اگر ان کو اپنے جیسا سمجھتا تو اپنے پاس روک لیتا. نہیں سمجھیا؟ جبریل فرشتہ ہے نا، اور فرشتے کے بعد عقل ہوتی ہے، عشق نہیں ہوتا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. فرشتوں کے پاس عقل ہے، عشق نہیں. جب میرے نبی نے صدیق اکبر کے بات سنائی تو جھوم اٹھے، عرض کرنے آتا کاش میں ہوتا. پھر چل جانے سے کون ڈرتا؟ مجھے لاکھوں بار بھی چلنا پڑتا تو آپ کی خاطر قربان ہوتا رہتا، مگر آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا. وہ جبریل کا جو ساتھ چھوڑ گیا. فرشتوں کے بعد عقل ہے، عشق ہے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، رب کی ایک تجلی دیکھی. کتنی بڑی تھی؟ سوئی کے سراغ کے برابر. ایک روایت ملتی ہے، 10-20 نہیں ملتی، ایک روایت ہے ٹوٹل کتابوں میں کہ سوئی کا وہ جو سراغ جہاں سے دھاگا گزارا جاتا اس کے برابر. اور بعد محققین نے لکھا کہ اس کے 1 کروڑ حصے بناؤ تو کروڑویں حصے سے بھی کم. چلو میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ کروڑواں حصہ بناؤ، لیکن اتنا ہے کہ سوئی کے سراغ کے برابر. اور سوئی کے سراغ کے برابر رب کے نور کی تجلی کو دیکھا تو وہ بھی جی بھر کر نہیں دیکھا، اچھڑتی ہوئی نگاہ سے دیکھا. اچانک نظر پڑی اور بے ہوش ہو گئے. فخر موسیٰ صاعقہ. قرآن گواہی دیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. 40 دن ہوش میں نہیں آئے. 40 دن. 40 دن کے بعد ہوش میں آئے تو آنکھوں کے نور اور دیکھنے کی قوت اور بصارت کا عالم یہ تھا کہ کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی چلتی تھی اور یہ 15 میل دور سے اسے دیکھ لیا کرتے تھے. میں بصارت کی بات کر رہا ہوں، نبی کی بصیرت کی بات نہیں کر رہا. بصیرت کا تو کوئی عالم ادراک ہی نہیں کر سکتا. بصارت اچھڑتی ہوئی نظر پڑی، ایک نظر پڑی، اچانک نور غائب ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے. پہاڑ جل کر سرما بن گیا. یہ جو سرما آنکھوں میں ڈالتے ہیں یہ وہی پہاڑ کا سرما. جب میں اس مقام پہ پہنچا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب میں نے معراج کی رات دیکھا کہ میرے رسول نے رب کو اتنے قریب سے دیکھا جس طرح ایک کمان کے 2 سرے ہوتے اور جی بھر کر دیکھا. ما زاغ البصر وما طغى کی گواہی قرآن نے دی کہ پلک جھپکی بھی نہیں، آنکھ اندھیرا ادھر ادھر بھی نہیں گیا. عین ذات حق کو آپ دیکھتے ہی چلے گئے. ہمارے نبی کی شان بیان ہو رہے، سبحان اللہ. تو بنتا ہے اتنے کنجوس بھی نہ بنے یہاں. عین ذات حق کا مشاہدہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ عین ذات ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، پلک جھپکی بھی نہیں آپ نے اور ادھر ادھر توجہ بھی نہیں کی، ٹکٹکی باندھ کر اپنے رب کی ذات کو دیکھتے رہے. فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، اے میرے صحابہ میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. کائنات میں میں کیا کہوں، ارے میرے رب سے بڑھ کر حسین کوئی ہے ہی نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جیسا کوئی نہیں، محبوب کہتا ہے میرے رب جیسا. یہ بھی عجیب محبت کا کھیل ہے نا جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. محب اور محبوب کے درمیان، طالب اور مطلوب کے درمیان، ساجد اور مسجود کے درمیان، عابد اور معبود کے درمیان جو ایک محبت کا رشتہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب جیسا کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور گواہی دلوائی صدیق و عمر سے، مولا علی سے، سبحان اللہ. کہ جو ساری زندگی بار بار کہتے رہے کہ جملہ لمارا قبلہ ہوا بات و مثلا، میں نے اپنے نبی کی مثل نہ آپ سے پہلے کوئی دیکھا نہ آپ کے بعد کوئی دیکھا. اور منبر پر لا کے کھڑا کر دیا حسان بن ثابت کو، جس نے بلند آواز سے صحابہ کے مجمع میں مسجد نبی شریف کو گواہ بنا کے کہا وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَعَجْوَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. صحابی رسول نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا، مسجد نبی شریف میں کہا، صحابہ کے مجمع کا، اپنے نبی کو دیکھ کر سامنے بیٹھا ہوا دیکھ کر کہتے رہے. کہتے ہیں شاید زیادتی کر جاتے، اگر زیادتی ہو جائے اللہ کے نبی منع کر دیتے، احسان مجھے میری تعریف اتنی نہ کر. حسان خود کہتے ہیں کہ جب مجھے اللہ رسول نے حکم دیا منبر پر آؤ اور ہماری حمد اور ہماری ثنا بیان کرو، سرکار نیچے بیٹھے. اللہ رسول کی شان بیان کرنے والے کو منبر عطا کیا جائے. میں گناہگار سا انسان ہوا اتنا سا، آپ نے مجھے منبر پر اونچی جگہ پہ بٹھایا، آپ خود نیچے بیٹھے. عمر میں بھی بڑے ہیں، علم میں بھی کئی بڑے ہوں گے، تقوی میں بھی بڑے ہوں گے، نمازیں پڑھنے میں بھی بڑے پاک زیادہ ہوں گے، روزے رکھنے میں بھی زیادہ ہوں گے، مگر صرف اللہ رسول کی حمد و ثنا کی وجہ سے آپ نے مجھے عزت دی اور مجھے منبر پر بٹھایا، خود میرے سامنے نیچے بیٹھے. میں حسان کی سنت ادا کر رہا ہوں، آپ میرے نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین تو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ پیکر حسن و جمال کسی ماں نے جنا ہی. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، صحابی رسول کا عقیدہ. اور سنیو تمہیں مبارک ہو، تمہارا عقیدہ بھی وہی ہے جو میرے نبی کے صحابہ کا، اور عقیدہ بھی وہ جو صحابہ کے مجمع میں بیان کیا اور میرے نبی کی موجودگی میں بیان کیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے پاک بنا دیا گیا. ہر نقص، ہر عیب، ہر تجی، ہر ٹیڑے پن، ہر کمزوری سے پاک بنا دیا گیا. کوئی عز، کوئی مجبوری، کوئی لاچاری، کوئی بے بسی، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی حسن میں، جمال میں، کمالات میں، معجزات میں، خصائص میں، سیرت میں، صورت میں ہے ہی نہیں. ہر عیب سے پاک بنا. اور آخری لین میں تو حد کر دی حسان بن ثابت. اگر یہ پہلی بار میں نے کہی ہوتی تو کئی مسجدوں سے فتوے آ جاتے کہ فرید یہ جو ہو گیا، اون جو ہو گیا، فلان ہو گیا، ٹھیک ہو.
اب فتویٰ کوئی نہیں لگاتا. کیوں نہیں لگاتے؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ عقیدہ نبی کی موجودگی میں صحابہ کے سامنے حسان بن ثابت صحابی رسول نے بیان کیا. سبحان اللہ. کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ، میری سوچ اور میرا ایمان اور یقین یہ ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا. کے مطابق تخلیق کیا. میں عالم تصورات میں چلا گیا. سبحان اللہ. سوچ میں پڑ گیا کہ وہ منظر کیا ہوگا. میری ناک شکل میں جی آئی. جب رب نے محبوب کو بنانا چاہا تو پوچھا محبوب بتا تیرا چہرہ بطحا والا کیسا بنا. محبوب بتا تیری زلفیں واللیل انبری گیسو انبری کیسے بنا کہ جن کی پھر مجھے قسم اٹھانی پڑے، بطحا کہنا پڑے، واللیل کہنا پڑے، یا ایھا المزمل کہنا پڑے، یا ایھا المدثر کہنا پڑے. محبوب بتا تیری سرمگی نبوت والی آنکھیں کیسی بناؤ کہ تا حیات ظاہری ان میں سرما ڈالنے کی عادت ہی نہ پیش. محبوب بتا تیرے ہاتھ نبوت والے کیسے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا ریشم نرم و ملائم چھو کر نہیں دیکھا جس قدر نرم و ملائم میرے رسول کے ہاتھ. میں نے کوئی مشک و عنبر کستوری آج تک ایسی خوشبودار سونگی نہیں جس طرح کی خوشبو میرے رسول کے جسد اطہر کے پسینے سے آتی. یہ عقیدہ بیان ہو رہے صحابہ. سبحان اللہ. تو فرشتوں کے پاس کیا ہے؟ عشق. موسیٰ علیہ السلام جب آئے واپس 40 دن کے بعد ہوش آئے. جب گھر کی طرف واپس آئے تو راستے میں اندازہ ہو گیا کہ میری نگاہ جس چیز پر پڑتی ہے وہ چیز جل جاتی ہے، راکھ بن جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. راستے میں جو جو چیزیں رب عطا کرتا گیا آپ اپنے آنکھوں کے آگے بطور حجاب ڈالتے چلے. سینکڑوں پردے ڈال دی. کہیں ایسا نہ کہ بیوی سامنے آئے اور بیوی چلی جائے دنیا سے. جب گھر آئے تو بیگم صاحبہ سامنے کھڑی تھی. ان کا نام تھا حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ. سواد فا بور را الف صفورہ. بیوی نے دیکھا اللہ کے قریب یہ کیا حال بنا رکھا ہے. اپنے چہرے کے آگے آنکھوں کے آگے اتنے حجابات کیوں؟ فرمایا صفورہ پیچھے آ گیا. میری آنکھوں سے آنکھیں نہ ملانا. میں رب کے حسن کے جلوے دیکھ کر اچھا یہ بتائیں آپ جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ جن کو شک ہے وہ نہ بولیں. اب سارے بولیں. جنت میں جب حدیث پاک میں آتے جب جنت میں جائیں گے اور ان کی نگاہ ان کی جنت والی بیویوں پر حوروں پر پڑے گی تو کئی 100 سال تک ان کو دیکھتے رہ جائیں. طاہر بابا بھی کھڑے سے دیکھ رہا ہوگا. بابا جی بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں اپنی حور کو دیکھ. عقل دنگ حیران پہلوں میں نیچے سے سب کو نکل جائے گا. اتنی حسین اتنا حسن. کئی سالوں تک جب تک رب چاہے گا وہی قدم رک جائیں گے حوروں کو دیکھتے رہ جائیں گے. پھر ہوش آواز قائم ہوں گے. پھر انہیں بتایا جائے گا یہ تمہارا گھر ہے، یہ بیویاں ہیں، یہ حور و غلمان ہیں، یہ نوکر ہے، یہ چک. جمعے کا دن آئے گا اعلان ہوگا بازار میں جاؤ. مفت میں چیزیں ملو نہیں ہیں جا کے لے آؤ. جنت میں بھی بازار ہوگا. صحابہ ایک دوسرے کو ملتے تھے دعا کرتے تھے کہ اللہ کرے کہ میری اور تمہاری ملاقات جنت کے بازار میں ضرور ہو جائے. صحابہ ایک دوسرے کو کہا کریں. جنت میں بھی بازار.
بازار میں گھوم رہے ہوں گے تو اچانک اعلان ہوگا سارے فلاں جگہ پر آ جاؤ، اللہ اپنا دیدار تمہیں کرانا چاہتا۔ جب یہ جنتی وہاں جائیں گے، مرد حضرات، عورتیں حوریں تو ساری بیٹھی ہیں نا، حوریں تو پہلی جنت کے اندر، جب اس مقام پر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ہوا چلائے۔ آپ نے کبھی گرمی میں آپ گھوم پھر رہے ہوں، پھر اچانک آندھی چلے، طوفان چلے، مٹی گرد و غبار آئے تو آپ کے چہرے پر، داڑھی پر، سر پر، کپڑوں پر اس کی تہ جمتی ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نور کی ہوائیں چلائے گا اپنے دیدار کراتے ہوئے تو نور کی تہ ان جنتیوں کے چہروں جسموں پر تہ جم جائے گی۔ جب تک رب چاہے گا ان کو دیدار کراتا چلا جائے گا۔ جب حجاب ڈال دیا جائے گا، وہ منظر چھپ جائے گا، انہیں کہا جائے گا جاؤ واپس اپنے اپنے گھر۔ جب گھر آئیں گے پھر کئی سو سالوں تک حوریں ان کو دیکھتی رہیں گی۔ یہ جنت میں گئے تھے تو ان کو دیکھتے رہ گئے، آج حوریں ان کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ کون آ؟ طاہر صاحب پہلے آئے تھے، قاری طارق صاحب آئے تھے، ملک صاحب آئے تھے، اتنا حسن و جمال تو پہلے تھا نہیں، اب اتنا حسن و جمال یہ کہاں سے آ؟ ٹکٹکی مانگ کر دیکھتی رہیں گی۔ کسی نے 70 سال لکھا، کسی نے 100 سال لکھا، پتہ نہیں کس نے کتنا لکھا۔ جب وہ منظر ختم ہوگا پھر حوریں پوچھیں گی تو وہ جواب دیں گے کہ ہم اپنے رب کا دیدار کر کے آئے۔ رب کے نور کے انوارات کی بارش ہوئی، وہ تہ جم گئی ہمارے اوپر۔ اور میں سوچ میں پڑ گیا، جس نے معراج کی رات میرے رب کو اتنے قریب سے دیکھا اور جی بھر کے دیکھا، ان کے حسن و جمال کا کیا حال ہے؟ کتابوں کے اندر کہ اللہ نے اپنے محبوب کے اصلی حسن کو چھپا دیا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک مشہور قول کتابوں میں ملتا، فرمایا کہ مصر کی عورتوں نے ارے یوسف کو دیکھا تھا، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ اگر میرے نبی کے حسن جمال کو دیکھ لیتی تو اپنی چھاتیاں پھاڑ کے کلیجہ نکال کے، کلیجہ بھی چیر کے رکھ دیتی۔ علماء سے پوچھا گیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا حسن جمال دے کر بھیجا، پھر اس پہ پردے کیوں ڈالے؟ 70,000 پردے ڈال کے چھپایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر غیرت والا کوئی نہیں۔ اللہ کی غیرت کا تقاضا تھا میرے محبوب کی حقیقت کو میرے علاوہ کوئی اور دیکھ ہی نہ۔ ہر عاشق کی تمنا ہوتی میرے معشوق کو میرے علاوہ، وہ تو سب سے بڑا غیرت والا ہے۔ وہ کب چاہے گا کہ میرے محبوب کے اصلی حسن و جمال کو کوئی اور بھی دیکھے؟ نہیں سمجھ رہے؟ میں نے کہا نہیں سمجھ رہی، کہتے ہیں نہیں سمجھ رہے۔ یہ ہے طاہر صاحب ماشاءاللہ، جنتی انسان۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کبرا مسجد میں ایک بار وہ ایک ہمارے نمازی تھے تو میں نے ویسے گفتگو کرتے ہوئے ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ تو ایک سامنے بیٹھے تھے تو آپ کو یاد کر رہا تھا۔ وہ آصف کے والد صاحب تھے، صادق تینوں والا مشہور تھا، کبرا مسجد میں فوت ہو گیا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، بڑا سادہ طبیعت۔ میں نے سوچا میں نے شاید اس کو جملہ سمجھ لیا، میں نے پھر پوچھا، میں کہ جو جنت میں نہیں جانا چاہتا وہ ہاتھ کھڑا کر اس نے بھیڑا کرتا ہے۔ بعد میں نے جمعے کے بعد لوگ ہم سے پوچھا اس سے بھی کیوں ایسا کیا بات ہوئی؟ کہتا میں نے جملہ کوئی نہیں سنا، بس مجھے یہ پتا ہے کہ جب بھی ہاتھ کھڑا کراتے تھے کہ اچھے کام کے لیے کراتے تھے۔
تو ایسے بھولے بھالے انسان بھی ہوتے ہیں. اب ایسے بھولے بھالے سارے جنت میں چلے جائیں تو جنت مذاق بن جائے گی. جنت بھولے بھالے لوگوں کی جگہ ہے کیا؟ جنت جگہ ہے میرے رسول کے چاہنے والوں. کیونکہ پورا کا پورا دین نام ہے میرے نبی کے راضی ہونے کا. میرے رسول راضی تو رب راضی اور جنت تمہاری. میرے نبی ناراض تو رب ناراض، پھر جنت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ بولیے. جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر زندگی میں اصول بنا لیں کہ میں ہر وہ کام کروں گا جو میرے رسول کو پسند آئے گا، اور ہر وہ کام چھوڑ دوں گا جس سے میرے نبی ناراض ہو جائیں. کریے وعدہ، وعدہ کریے نا. پھر ادھر بیٹھ کے سبحان اللہ ماشاءاللہ فریدی صاحب وعدہ رہا، اور باہر نکل کے وہی جھوٹ بول رہے ہیں، وہی چغل خوری، وہی غیبت، وہی ناپ تول میں کمی بیشی، ذخیرہ تولی، دودھ میں پانی ملایا جا رہا ہے. ناپ تول میں کمی بیشی کی جا رہی ہے، رشوت لی جا رہی ہے، سود لیا جا رہا ہے، ماں بہن بیٹوں کا حق مارا جا رہا ہے. یہاں آ کے کہتے ہیں جی ہم جنت میں جائیں گے، فرشتے کھڑے ہیں وہاں پہ، جانے دیں گے تمہیں. اپنے نبی کی اطاعت فرما برداری تم نے کی نہیں اور آ گیا جنت میں جانے کے لیے. میرے نبی کے ایک صحابی تھے، دور کے رہنے والے تھے، مدینے کے رہنے والے تھے. کبھی کبھی آتے تھے اور مجمع میں آ کے بیٹھ جاتے. ایک دن اللہ کے نبی نے بلا دیا، فرمایا بڑے عرصے سے آ رہے ہو، لوگ کچھ دین سیکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، کوئی شانے میں، تم خاموش آ کے بیٹھے رہتے ہو اور پھر اٹھ کے چلے جاتے ہو. کبھی تم نے کوئی سوال نہیں کیا، کبھی کوئی پوچھا ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں کی. کہتا سرکار میں تو سوالوں کے لیے، باتوں کے لیے آتا ہی نہیں، میں تو اتنے دور سے سفر کر کے آتا ہوں صرف آپ کا دیدار کرنے کا. مجھے سوالوں سے کیا کر، میں نہیں سوالات کرنے والا، میں تو صرف آپ کی زیارت کے شوق میں آتا ہوں اور بیٹھ کے آپ کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہتا ہوں. میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، چند دن میرے سکون سے گاؤں میں گزر جاتے ہیں، پھر جب دل اداس ہوتا ہے پھر آ جاتا ہوں، ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہوں. سوال و جواب کا میرا منشا نہیں ہے، میں اس مشن کے لیے تو آتا ہی نہیں. اس وقت میرے رسول اس دیہاتی کے سوال پر جھوم اٹھے اور فرمایا المرء مع من احبا. پھر جاتے جاتے خوشخبری سن، قیامت والے دن تجھے اسی کے ساتھ رکھا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ تو دنیا میں بے لوث محبت کیا کر. اور وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم میرے زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اپنے نبی کے بول یہ سن کر ہوئی کہ قیامت والے دن مجھے خوشخبری دی گئی کہ میں بھی اپنے نبی کے ساتھ اٹھوں گا اور نبی کے ساتھ رہوں گا. ہمارا ہر کام شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف، اور پھر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے عاشق ہیں، عاشق رسول ہیں، عاشق نبی. ہر کام ہمارا خلاف. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے بے شمار کام سنت کے مطابق کر رہے ہیں. میں ایک ادنی سی مثال دیتا ہوں. ایک صحابی تھے حبشہ کے رہنے والے، گھنگریالے بال تھے ان کے، گھنے بال، ایسے گھنگریالے چھلے بنے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. تو روزانہ شیشے کے آگے کھڑے ہو کے کنگا ہاتھ میں اٹھا کے درمیان میں مانگ نکالنے کی کوشش کرتے، مانگ نہ نکلتی تو رویا کرتے تھے میں اپنے نبی کی ہر سنت پوری کرتا ہوں، یہ مانگ نکالنے والی سنت پوری نہیں ہو رہی. اس کو کیسے پورا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام شروع میں آپ اپنے منہ مبارک پیچھے لے جاتے تھے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے درمیان سے مانگ نکالنی شروع کر دی اور زلفیں
اوپر سے سیدھی نیچے سے چھلے دار. ایک وقت تھا کہ یہاں تک تھی, پھر ایک وقت آیا یہاں تک آئی, پھر ایک وقت آیا یہاں تک. ذی لمہ, ذی جمہ, ذی وفرا, زلفوں کے لیے 3 الفاظ حدیثوں میں آئے. ذی لمہ, ذی جمہ, ذی وفرا. تو اس نے کہا میں کیسے کروں؟ حبشہ کا رہنے والا بھی آتی تھا, اس کو سمجھ نہ آئی, تو آخرکار اس نے ایک تجویز آئی. اس نے آگ جلائی, لوہے کی ایک سلاخ لے کے اس میں گرم کرنے کے لیے رکھ دی. جب وہ لال سرخ ہو گئی تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس نے اپنی مانگ بنانے کے لیے وہ گرم سلاخ رکھی. یہاں پہ بال سڑ گئے, جلد جل گئی, گھر والوں کی چیخو پکار ہو گئی, یہ کیا کیا آپ نے؟ تو ہم مسکرائے, فرمایا بالوں کی تو مجھے پرواہ ہی کوئی, زخم بھی ایک دن ٹھیک ہو جائے, لیکن اتنی خوشی تو ہے نا کہ زخم کے بدلے, نشان کے بدلے اتنا تو ہوگا کہ میں نے اپنے نبی کی ایک سنت کو بھی زندہ کر دیا. ایسے عاشق بھی ہوتے ہیں. آخری حدیث سنا کے اجازت چاہتا ہوں. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ میری سنتوں کو ترک کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. اگر اس فساد والے زمانے میں کوئی مسلمان میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اور ہمیشہ اس پر عمل کرتا رہے گا, فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید. قیامت والے دن میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ سے اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے. کیا اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل نہیں کر سکتے؟ پیاس لگی پانی پینے لگے بیٹھے اور یہ سوچ کے بیٹھے میں نبی کی سنت عمل کر رہا ہوں. ویسے نہ بیٹھے, ویسے بیٹھ کے تو سنت کا ثواب نہیں ملے گا. نیت بھی کرنی ہے کہ میرے رسول نے بیٹھ کر پیا ہے, کھڑے ہو کر کبھی نہیں پیا, دائیں ہاتھ سے پیا, 3 سانسوں میں پیا ہے, بسم اللہ پڑھ کر پیا ہے, الحمدللہ کہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں اور ہم اجر و ثواب پا سکتے. انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک کو سرکار کے میلاد کے تذکرے ہوں گے انشاءاللہ. وما علینا